الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله الفائزين برضا الله. أما بعد، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر حم مغرق، خذ بيدي سهل لنا عشقا لنا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین و سامعات، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ نواحِ مدینہ المنورہ میں گشت فرما رہے تھے. کچھ گشت فرمانے کے بعد اتنے دور چلے گئے کہ کچھ کھانے کا وقت ہو گیا. شاگردوں نے کھانے کے لیے دسترخوان بچھا دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین بھی دسترخوان پہ بیٹھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس سے ایک چرواہا گزر رہا تھا. تو آپ نے اس چرواہے کو آواز دی کہ اے انسان، آ جاؤ، آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرما لو. جیسے ہی انہوں نے کھانے کی دعوت دی تو وہ چرواہا اتنی تپتی ہوئی دھوپ میں اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا. وہ کہتا ہے میں آج روزے سے ہوں، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. سبحان اللہ. جب آپ نے اتنا تقوی اور اتنی اچھی نیت اس کی دیکھی تو اس سے فرمانے لگے کہ اے انسان، اتنی گرمی کی شدت ہے اور تو بھوکا پیاسا چرواہوں کا کام کر رہا ہے اور اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں ان دنوں کی جو فرصت جو مجھے مل رہی ہے اس سے میں نیک عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جب آپ نے اس سے یہ جواب سنا تو آپ نے اس کو آزمانے کے لیے اس سے کہا کہ مجھے ایک بکری دے دے، جس بکری کا میں ذبح کر کے کچھ گوشت میں لے لوں گا اور کچھ گوشت تجھے عطا کروں گا تاکہ تو اس کو افطار کے وقت میں کھا سکے. تو وہ انسان کہتا ہے، وہ چرواہا کہتا ہے کہ اے شخص، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں کسی اور کی ہیں جو مدینہ منورہ سے میں چرا کر اس جگہ تک پہنچ چکا ہوں اور میں اس کی غلامی کر رہا ہوں، لیکن میں اس کی اجازت کے بنا تمہیں نہیں دے سکتا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے کہتے ہیں تو آج اتنی دور پہنچ چکا ہے، مدینہ منورہ کے نواح سے تو خارج باہر آ چکا ہے اور تجھے ابھی تیرا موالد نہیں دیکھ رہا ہے، تو کیوں نہیں دے سکتا؟ تو وہ چرواہا بول اٹھتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میرا مولا مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، اگر میرا سردار مجھے نہیں دیکھ رہا ہے تو میرا رب کہاں ہے؟ تو یہ بات رب سے پوشیدہ تو نہیں ہے، تو اس کی جانکاری میرے رب ذوالجلال کو تو ہو رہی ہے. جب اس کا یہ جواب سنتے ہیں تو اس کی تقوی اور اس کی محبت الہی کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ لوٹ آتے ہیں. پھر مدینے میں پتہ کرتے ہیں کہ یہ کس انسان کا غلام رہا ہے. جا کر اس انسان سے اس کی ساری بکریاں خرید لیتے ہیں اور اس ساری بکریاں اس غلام کو دے کر اس غلام کو غلامی سے آزاد کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی وہ انسان کے اندر اتنا خوف تھا، خوف الہی تھا
اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے حد محبت تھی، تو آ کر یہ ساری چیزیں اس انسان کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ تو میرے دوستو، ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے، مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں، اور اس کا اجر بھی آپ حاصل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی